مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ میری اندر بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہم نے دل کھول کے اپنی جو باتیں ہیں وہ کی. بریلوی مکتبہ فکر سے لوگ یہاں پر موجود ہیں, دیوبندی مکتبہ فکر سے علماء یہاں پر موجود ہیں, اہل تشیع مکتبہ فکر سے یہاں پہ علماء موجود ہیں, اہل حدیث مکتبہ فکر سے یہاں پر علماء موجود ہیں. بڑے بڑے نام ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہیں. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جو ایکشن آج ایک جماعت کے خلاف ہو رہا ہے, اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ میں نے ابھی مفتی صاحب سے بھی یہ عرض کیا تھا کہ آپ نیک لوگ ہیں, آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, ہمیں راستہ دکھانے والے لوگ ہیں, اور آپ کی جو مذہبی جماعتیں ہیں, سیاست کرنا سب کا حق ہے, مذہبی جماعتوں کو بھی سیاست کرنے کا حق ہے, لیکن سیاست کی آڑ میں یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی کو پہنچ جانا, ہتھیار اٹھا لینا, بے گناہوں کو نشانہ بنانا اور راستے بند کر دینا, املاک کو جلا دینا, کسی کی جان لے لینا. اب یہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر موجود ہیں, آئی جی صاحب موجود ہیں, سی ٹی ڈی کے جو سربراہ ہیں وہ موجود ہیں, اسپیشل برانچ کے لوگ بیٹھے ہیں, ہوم سیکرٹری صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. ہم سب اور میں بطور چیف ایگزیکٹو پنجاب کے, ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. ہم سب یہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر عوام کی جو جان اور مال اور عزت ہے وہ محفوظ رہے. میرا علم آپ کے مقابلے میں بالکل ناقص ہے, لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ جو شخص اتنی بڑی ہستی جو کہ رحمت للعالمین ہے, تمام عالمین کے لیے جو رحمت ہے, اس کا نام لے اور شر انگیزی کرے, اس ہستی کا نام لے جس کا نام لیتے ہوئے انسان اگر محسوس کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے سامنے جب جو صحیح عشق کرتے ہیں, ان کے سامنے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو آنسو لوگوں کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں, رونگٹے لوگوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک جھرجھری سی کبھی کیفیت ایک آ جاتی ہے انسان کے اندر. جو عشاق بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو آپ خود یہ فرما دیجئے کہ کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہو اور وہ اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ ان کو مار دو, اس کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں کیلوں والے, اور وہ یہ کہہ رہا ہو, نہ صرف کہہ رہا ہو بلکہ کر رہا ہو کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو آپ کی خدمت میں آپ کی حفاظت پہ مامور ہیں, ان کو مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑا ہو, ان کے سر پھاڑا ہو, ان کی جو وہ کھوپڑیاں ہیں, وہ میرے پاس جو تصاویر ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میرا دل کس طرح سے دکھتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ وہی لوگ جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کے گھروں کی, آپ کے محلوں کی, آپ کی سڑکوں کی, آپ کے شہروں کی حفاظت کے لیے, آپ کی املاک کی حفاظت کے لیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں, آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو جلا دو, ان کے سر توڑ دو, ان کی ہڈیاں توڑ دو اور راستہ بند کر دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو راستے سے پتھر ہٹانے کو اتنا بڑا ثواب کا کام کہا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ کچھ چیزوں میں مسلمان اور غیر مسلمان اس کی تفریق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم, کوئی مسلمان, میں مفہوم بتا رہی ہوں, ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے اس وقت میرے پاس, لیکن میرے لیے یہ حدیث جو ہے وہ گائیڈنگ لائٹ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اگر کوئی مسلمان, ایک دینی ریاست ہے, اس میں ظاہر ہے مسلمانوں کی ایک میجورٹی ہے, تو کوئی مسلمان غیر مسلم کے ساتھ ظلم میں انوالو ہوتا ہے یا اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں غیر مسلم کی جانب سے جس پہ ظلم ہوا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی کی گئی میں اس کی طرف سے گواہ ہوں گا، میں اس کا وکیل ہوں گا۔ تو انہی احکامات کی روشنی میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ بطور حکمران، جو یہ حکمرانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ کرسی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ سدا رہنی بھی نہیں ہے، میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ اگر کوئی جتھا ہتھیاروں سے لیس ہو کر سڑکوں پہ آ جائے اور کہے کہ مجھے میری مرضی کرنے دی جائے، ورنہ میں راستہ بند کروں گا، ورنہ میں گولی چلاؤں گا، ورنہ میں ریاست کو یرغمال بناؤں گا، عوام کو یرغمال بناؤں گا، تو وہ صرف ایک اپنا ایجنڈا فارورڈ نہیں کر رہا، وہ آپ سب کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، وہ ہمارے دین کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ آپ صرف ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بہت میں آپ سے چاہتی ہوں اس کا جواب۔ لبیک کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ یہ کہتے ہیں پاک صاف ہو کے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ لبیک کا کیا مطلب ہے؟ فرمائیے مجھے، لبیک کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ میں حاضر ہوں۔ تو اب پاکستان میں رہتے ہوئے اس مقدس لفظ کا آپ کے ذہن میں کیا مطلب آتا ہے؟ لبیک سے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ایک مذہبی سیاسی دماغ، اور اتنا تکریم والا لفظ جو ہم احرام کی حالت میں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احرام کی حالت میں، چاہے آپ وہ عمرے کے لیے جا رہے ہوں یا حج کے ارادے سے جا رہے ہوں، میقات کے وقت جب آپ احرام میں اس کے مقام پہ جب آپ احرام پہنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں آپ کی زبان سے کوئی کلمہ اس سے زیادہ جو محبوب نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں جب ہم جاتے ہیں احرام کی حالت میں، تو وہ دل پہ لگتا ہے جا کے وہ لفظ لبیک۔ یقین مانے اس کا، جس طرح کبھی آپ اللہ اکبر کہیں اپنی کسی کیفیت میں، وہ ایسے دل پہ لگتا ہے جا کے، اسی طرح لبیک کا لفظ احرام کی حالت میں کیا ہے؟ اور جب آپ اذان کا جواب دیتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی لاکھ نیکیاں رکھی ہیں، تو جب آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں تو آپ دل میں آپ کو کیا کہنے کا حکم ہے؟ لبیک کہنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ اس لبیک لفظ کو جب آپ چھوڑ دیں، کیا آپ لبیک کے بارے میں سوچیں، آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آئے گا؟ آپ کے ذہن میں پہلا خیال جو آئے گا وہی میرا مقصد ہے آج کی بات کرنے کا۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام۔ مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خطبہ جمعہ 30 جون 2018 میں فرمایا، درد کے ساتھ انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے دعا کرے۔ ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید مختصر انداز میں پورا ذکر سنتے ہیں۔ ہم احمدی کمزور ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آنے والے مسیح و مہدی کو مان لیا ہے، جس سے اب دنیا کا امن اور سلامتی وابستہ ہے، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق عمل کرنے سے قائم ہوگا۔ دنیا اگر جنگوں کی تباہی اور بربادی سے بچ سکتی ہے تو صرف ایک ہی ذریعہ سے بچ سکتی ہے، اور وہ ہے ہر احمدی کی ایک درد کے ساتھ ان تباہیوں سے انسانیت کو بچانے کے لیے دعا۔ آج ہر احمدی کا فرض ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے، ان آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں کو محسوس کرتے ہوئے جو ابھی ان پر نہیں آئیں اور جن کا ان کو احساس بھی نہیں ہے، حکومتیں اور ایک طبقہ تو اپنے مقاصد کے لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں معصوم دنیا میں ہے، ان ملکوں میں ہے جن کو پتہ بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور وہ بے ضرر اور معصوم ہیں۔ ان کے لیے ہمارا فرض ہے کہ دعا کریں۔ یہ لوگ جو دنیا دار ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم دنیاوی حصاروں میں رہ کر ان اثرات سے محفوظ رہیں گے، لیکن نہیں سمجھتے کہ آفات اور تباہی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آج غلامان مسیح موعود علیہ السلام کا ہی یہ فرض ہے کہ جہاں اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین پر قائم اور مضبوط رکھے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو اور دعاؤں کی طرف توجہ میں انہیں بڑھاتا رہے کہ پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرمائیں، وہاں مسلم امہ کے لیے بھی دعا کریں۔
اللہ تعالیٰ انہیں بھی عقل دے کہ وہ اپنے مقام کو سمجھے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، غیروں اور اسلام مخالف طاقتوں کی جھولی میں نہ گرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سلامتی، ان کی ترقی کے لیے اپنے جس فرستادے کو بھیجا ہے وہ اسے ماننے والے ہو۔ اسی طرح ایک درد کے ساتھ انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے بھی دعا کرے، جنگوں کے ٹلنے کے لیے دعا کرے۔ دعاؤں اور صدقات سے بلائیں ٹل جاتی ہے۔ اگر اصلاح کی طرف دنیا مائل ہو جائے تو یہ جنگیں ٹل بھی سکتی ہیں۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم اس بات پر خوش نہیں ہے کہ دنیا کا ایک حصہ تباہ ہو اور پھر باقی دنیا کو عقل آئے اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکے اور آنے والے کو مانے، بلکہ ہم تو اس بات پر خوش ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کے بدعمال کی وجہ سے تباہی میں نہ ڈالے اور دنیا کو عقل دے کہ وہ بد انجام سے بچے۔ جہاں مسیح موعود کے غلاموں کا یہ کام ہے کہ اس پیغام کو عام کریں کہ عافیت کا حصار اب مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جڑنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے یا جڑنے میں ہی ہے، وہاں ہم ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اس یقین کے ساتھ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری دعاؤں سے ان کو عقل بھی آ جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بھی بچا لے۔ آمین۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے شامل کیا کریں۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین۔